ہے بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے پیغام افطار۔ عشرہ رحمت میں پیغام ہوگا حسن اخلاق کا، عشرہ مغفرت میں پیغام ہوگا حسن اعمال کا، اور عشرہ نجات میں پیغام ہوگا حسن احوال کا۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پیغام افطار صرف رمضان ٹی وی پر۔ ناظرین، پیغام افطار کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر محمد رفیق حبیب، اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے محترم علامہ محمد شاہد بابر قادری صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں منہاج القرآن گلاسکو کے، اور اس کے ساتھ پریزیڈنٹ ہیں برٹش کونسل فار اسلامک گائیڈنس کے، اور ان کے ساتھ ہوں گے محترم عمیر رضوی صاحب، جو ہیڈ ٹیچر ہیں منہاج القرآن ویکینڈ اسکول کے، اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے محترم یعقوب حیات صاحب، جو اسٹوڈنٹ ہیں منہاج القرآن کے، اور ان کے ساتھ ہوں گے محترم طاہر الیاس صاحب، جن کا تعلق بھی منہاج القرآن کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے معمور ماہ نور یعنی رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم رمضان المبارک کی برکتوں اور نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے تیار ہیں۔ دوستان محترم، یہ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اہل اسلام کے اوپر ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن صیام کی پابندی اور اس کی فرضیت اور اس کی ادائیگی لازم قرار دی گئی ہے۔ رمضان المبارک کے صیام کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو، رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اور طہارت حاصل کر سکو۔ رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھے، اس کے جملہ تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کی فضیلت اس سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر جو نفل عبادات ہیں ان کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور جو ہمارے فرائض ہوتے ہیں ان کا اجر و ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم رمضان المبارک کے پہلے عشرے کے پہلے افطار کی جانب رواں دواں ہیں، اور پہلے عشرے کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا عشرہ رحمت کا۔ اس عشرہ رحمت کے اندر پورے 10 دن جو پیغام آپ تک پہنچے گا وہ ہے حسن اخلاق کا، یعنی وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن کو اپنا کر ہم اپنے اخلاق کے اندر حسن اور عنائی پیدا کر سکتے ہیں، اور کس طرح ہمارے اخلاق حسنہ کا روپ دھار سکتے ہیں۔ آج کے پیغام افطار کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں محترم یعقوب حیات کی طرف، جو تلاوت قرآن مجید سے آج کے اس پیغام افطار کا آغاز فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم یعقوب حیات صاحب جو قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. جو آیات انہوں نے تلاوت فرمائیں ان کے اندر رمضان المبارک کی فرضیت اور اس کے روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام روزوں کے حوالے سے بیان فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا. ابتدائی آیت کے اندر جو انہوں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اور طہارت حاصل کر سکو. اب اس کا مقصد رمضان المبارک کا کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں ممنوع قرار دی گئیں حالت روزہ کے اندر. اور اس بھوک اور پیاس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو مقصد حاصل کرنے کی بات کی وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کو، طہارت کو، اپنی باطنی صفائی کو، تزکیہ کو انٹرلنک کیا ہے بھوک اور پیاس کے ساتھ. چونکہ بھوک اور پیاس سارے دن کی، جب ہم سارا دن کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں اور جو احکام جن سے منع کیا گیا ہے ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو اس سے ہمارے اندر ایک صبر کا دائیا پیدا ہوتا ہے، سیلف کنٹرول کا دائیا پیدا ہوتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ظاہری کنٹرول کے ذریعے ہمارے باطنی کنٹرول تک ہمیں پہنچاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھوک اور پیاس کو تقوی کے ساتھ انٹرلنک کیا. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم طاہر الیاس صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك
سلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے جہاں تیرا ذکر ہو یا نبی وہاں رحمتوں کا نزول ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد تو کہاں میں کہاں تو کہاں میں کہاں تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا تو کجا من کجا تو کجا من کجا خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبی نور ازل تیری جبی یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھام لے آئے تیرا تصور مجھے تھام لے کاسائے ذات ہوں تیری خیرات ہوں کاسائے
ذات ہوں تیری خیرات ہوں، تو سخی میں گدا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر، سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ یہ تھے جناب محترم طاہر الیاس صاحب، جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے رمضان المبارک اور ہماری ذمہ داریاں حقوق اللہ کے اعتبار سے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہ ہماری زندگی کے ہر گوشے، خواہ اس کا تعلق ہماری انفرادی زندگی سے ہو، اجتماعی زندگی سے ہو، قومی زندگی سے ہو یا بین الاقوامی زندگی سے ہو، ہر حوالے سے ہمیں مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور اسی طرح خواہ ہماری زندگی کا سیاسی گوشہ ہو اور معاشی گوشہ ہو، یا سیاسی گوشہ ہو، اقتصادی گوشہ ہو، قانونی گوشہ ہو، یا تہذیبی ثقافتی پہلو ہو، کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے حوالے سے اسلام کی لازوال اور ابدی تعلیمات قدم بقدم ہماری رہنمائی نہ کرتی ہوں۔ اور اسی طرح الغرض ہماری پیدائش سے پہلے سے لے کر ہماری وفات تک، اور پھر ہماری وفات سے لے کر قبر تک، اور قبر سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے بعد تک ہماری زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ ہدایت اور رہنمائی کے اس تسلسل کی ایک بڑی بنیادی کڑی ہے حقوق و فرائض، یعنی وہ کون سے حقوق ہیں جو ہمیں حاصل ہیں اور ان کا پورا ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں ادا کرنی ہیں، اور جن کو ادا کر کے ہم دوسروں کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب حقوق کی بات ہوتی ہے تو وہ حقوق جن کا درجہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور جن کی بجا آوری ہر چیز پر مقدم ہے، وہ ہیں حقوق اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں علامہ محمد شاہد بابر صاحب کی طرف، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقوق اللہ ہیں کیا، اور انسانی زندگی میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر رفیق حبیب صاحب۔ آپ کے سوال کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں رمضان ٹی وی کی انتظامیہ کو، اپنے پیغام افطار پروگرام کے ذریعے اپنے ناظرین کو رمضان المبارک کی آمد پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ رمضان ٹی وی کی انتظامیہ نے یہ جو رمضان المبارک کے پیغام افطار پروگرام سمیت مختلف پروگرام کی بزم سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عروج عطا فرمائے، اور اس انتظامیہ کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اور رمضان المبارک میں پورے عالم اسلام میں اہل ایمان اللہ کی توفیق سے جتنی بھی عبادات بجا آوری اس کی کر سکے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا عمل قبول فرمائے۔ آپ نے پوچھا کہ حقوق اللہ
کیا ہیں؟ حقوق اللہ سے مراد بنیادی طور پر ہم عام فہم زبان میں عبادات اور طاعات لیتے ہیں، مگر عبادات اور طاعات کو جب ہم تھوڑا سا قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو 5 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں پہلا درجہ عبادات کا آتا ہے، اور عبادات میں سب سے پہلے ایمانیات ہیں، جس کو ہم ارکان ایمان بھی کہتے ہیں۔ ایمان باللہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالرسالت ہے، ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالتقدیر ہے، اور جتنے بھی ایمان کے ساتھ بعد الموت ہے، تو یہ سارے جتنے بھی ایمان کے ساتھ اس کی جزیات ہیں وہ سارے حقوق اللہ میں آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس نے جن جن حقیقتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ان کو ماننا، اور اس کے بعد پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جتنے بھی عبادات کے امور ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ادا کرنا، اور یہ اللہ کا پہلا حق ہے۔ اور حقوق اللہ میں دوسرا حق جو ہے وہ تعزیرات کا ہے، جن کو ہم قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں حدود کہتے ہیں۔ حدود اللہ، حدود اللہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اگر وہ کام کر لے اور ایسے کاموں کا ارتکاب کر لے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکنے کا فرمایا ہے، اگر ایسے جرائم کا مرتکب ہو جائے تو اس پر جو سزائیں وارد ہوتی ہیں ان کو حدود اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حق ہے کہ اگر کوئی کسی کا جرم ثابت ہو جائے اور جرم ثابت ہونے کے بعد اس پر حد کا اجرا ہونا، یہ بھی اللہ کا حقوق میں آتا ہے۔ اس کے بعد پھر کفارات ہیں۔ کفارات سے مراد ہے کہ جو عبادات اور سزا دونوں اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں کہ انہیں بعض فرائض و واجبات کی عدم ادائیگی کی صورت میں نافذ کیا جاتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص اپنا بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ توڑ لے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، اگر کوئی بندہ قسم توڑ لے تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، تو یہ بھی حقوق اللہ میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا درجہ ہے معصولات کا یا ٹیکسز کا۔ اس چوتھے درجے کو ہم پھر 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسے معصولات جو مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے اور عشر ہے، صدقہ فطر ہے، تو یہ بھی حقوق اللہ میں آئے گا۔ اور ایسے معصولات جو اسلامک اسٹیٹ غیر مسلم سے لیتی ہے، جیسے جزیہ ہے، خراج ہے، تو یہ بھی معصولات، یہ بھی حقوق اللہ میں آئے گا۔ یہاں پر 2 امور کی وضاحت کرنا میں ضروری سمجھوں گا۔ ایک کہ حقوق اللہ، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق، تو اس سے یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ اللہ ہمارے کسی ایسے کام کا محتاج ہے کہ ہم کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسے انسان اپنا حق کسی دوسرے کے لیے ادا کرتا ہے، اپنا فرض ادا کرتا ہے تو دوسرے کو بینیفٹ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی قسم کا بینیفٹ نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتے ہیں تو سراسر فائدہ اس حق ادا کرنے والے کا، بندے کا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اوامر و نواہی، اگر سادہ اس کو سمرائز کیا جائے تو حقوق اللہ 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی۔ کہ اوامر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، اور نواہی جن سے رکنے کا حکم دیا۔ انسان اگر جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نیکی کا درجہ جو ہے 10 گنا تک، 70 گنا تک چلا جاتا ہے۔ اور گناہوں سے رکنا شروع کر دے تو چونکہ گناہوں سے رکنا نیکی کرنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب اور اس کے اجر کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ تو ان کو اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا، اپنی زندگی کو حسین بنانا، اس کا نام حقوق اللہ ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے انتہائی آسان انداز میں حقوق اللہ کی وضاحت فرمائی۔ لیٹس گو ٹو بردر عمیر اینڈ آسک ہم what is the significance and importance of the rights of Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Firstly, I would like to congratulate all the viewers from Ramadan TV and from Paigham-e Iftar. May Allah subhanahu wa ta'ala bless this Ramadan for all of us. And in terms of the question, the significance and the importance of Huququllah, these are related to what we owe Allah subhanahu wa ta'ala. So
for me, this part begins when we say La ilaha illallah. To fulfill that part of our faith, to fulfill that part of our iman, we have certain rights that we have to fulfill for Allah subhanahu wa ta'ala. So these rights deal with our belief, and these rights deal with our iman. So if we are not fulfilling them, then they take us out of Islam. So to stay a Muslim, to stay within the folds of iman, we have to fulfill these rights. And they are not negotiable, and they are superseding everything that we do in our lives. Now, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, they are the fundamentals of our deen. So Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, Surah Al-Zariyat, ayah number 56. And Allah subhanahu wa ta'ala says, and I created the jinn and human beings solely to adopt my servitude. Now the word to concentrate on is the servitude. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, the servitude. Now the service of Allah subhanahu wa ta'ala begins from when we are born. And proclaiming that Allah subhanahu wa ta'ala is the one Lord, and saying that He is Ar-Razaq, and He is the one who's sustaining us, who's giving us provision, that is a haqq of Allah subhanahu wa ta'ala. And we need to keep, we need to fulfill that right of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, the rights are then not benefiting Allah subhanahu wa ta'ala, the rights are benefiting us as human beings. So if you think about it, the rights are to develop us as individuals, then by extension develop the community that we are living in, and by extension develop the society that we're living in. So the importance of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala are great, and the significance in Islam, as I've explained, will take us out of the iman or keep us on the straight path. Thank you very much, Brother Umair, for your input. ناظرین اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. This Ramadan, the Sarva Foundation continues to provide clean water, empower women, treat patients and nurture the future generations in Pakistan. You can give your zakat and sadaqah by building or contributing towards a water filtration plant, providing sewing machines to give livelihoods and skills to vulnerable women, supplying medical aid at our hospitals, or sponsoring children in our school. Call 0800 652 7661 or visit sarvafoundation.org now and invest beyond Ramadan. ڈائمنڈ ویڈنگز اینڈ ایونٹس کی طرف سے تمام کرم فرماؤ کو رمضان مبارک. German Doner Kebab is proud to announce its pledge to support our heroes at the NHS with 30,000 free kebabs worth over £200,000 in partnership with Deliveroo. Ensure Smart, the smarter way to ensure. The coronavirus outbreak has affected every business in the United Kingdom, with many having to stop trading during the government-ordered lockdown. Over the last few weeks, we have put contingency plans into place so that we could still support our clients during these unprecedented times. Insure Smart, they have access to the best insurers throughout the UK, have helped thousands of shopkeepers find insurance. We could also arrange package policies to cover stock and liabilities, and can insure everything from small grocers to cash and carries. Insure Smart, the smarter way to insure. Contact us on 015 92 649 786. You can also email us on info@insure-smart.co.uk. For further information, go to www.insure-smart.co.uk. Insure Smart, the smarter way to insure. JK Law, we specialize in all area of immigration, asylum, human rights. We also cover in family law, children's hearing, judicial review, civil law and conveyancing. We also assist you in legal aid. JK Law, here to assist you in every step of your success. JK Law Solicitors, 83 West Regent Street, Glasgow, G2 2AW. 0141 473 3999. یونائٹڈ میکسویل روڈ کی طرف سے تمام کرم فرماؤں کو رمضان مبارک.
In these testing times, we're having to change lots of habits, including the way we take care of our health and our regular medication. Right Dose Pharmacy has branches across the UK who have highly experienced pharmacists who are there to help us through these difficult times. They also have a full NHS pharmacy service, including the innovative Right Dose pouch, which ensures the right dose of medication is taken by patients at the right time. Right Dose will also deal with your GP surgery to reorder your prescription, collect it, dispense it and deliver it to your door, leaving you worry-free. For further information, check the website on rightdose.co.uk. Shoaib Associates are specialists in all aspects of immigration law, such as settlement, visitor and student visa applications. We also make bail applications and court representations, as well as preparing sponsor letters, power of attorneys, wills and deed polls. Our advisors can speak to you in Punjabi and Urdu, and you may also be entitled to legal aid. To make an appointment, call Shoaib Associates on 423 6668 or come and see us at 339 Victoria Road, Govan Hill. Strawberry Gardens is the only place you need to go this Ramadan for all your food, drink and hardware needs. With the best of fruits, vegetables, masalas, fresh meat, frozen foods and wholesale supplies, Strawberry Garden makes your Ramadan and Eid shopping an easy and pleasant experience. They will also have lots of special offers for Ramadan and Eid, so make sure you visit Strawberry Gardens at 1 4th Street, Glasgow G41 2SP. To call for orders, call 0141 429 1801. ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं दोबारा आपकी खिदमत में। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हुकूकुल्लाह की, कि हुकूकुल्लाह क्या हैं और हमारी ज़िंदगी में उनकी अहमियत क्या है। तो नाज़रीन मोहतरम, हम इबादत भी करते हैं, नमाज़ें भी अदा करते रहते हैं, रोज़े भी रखते रहते हैं, सदका व खैरात भी देते रहते हैं और हज और उम्रा भी करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि हमारी ज़िंदगी में वो तब्दीली नहीं आती और वो असरात पैदा नहीं होते जो इन इबादत की अदायगी के बाद हमारे किरदार और हमारी सीरत और हमारे कौल और फ़ेल में होने चाहिए। हो सकता है इसकी एक रीज़न इखलास की कमी हो। इखलास जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे ज़िंदगी के अंदर, हमारे अमाल के अंदर उतना इसका असर ज़्यादा होगा। तो आइए चलते हैं दोबारा एक मरतबा अल्लामा मोहम्मद शाहिद बाबर साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि हम अपनी इबादत और इबादत और ताआत में इखलास कैसे पैदा कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने एक अपने सवाल में ही एक मुख्तसर लफ्ज़ों में एक जवाब भी दिया है। वो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे आमाल में, इबादत में, ताआत में इखलास की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे आमाल का वो नूर जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम अचीव नहीं कर पाते, जिसका असर हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आता। मसलन हम नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं और जो है लोगों की गिबत भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, बिल्कुल आप, और सदका और खैरात भी दे रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं और लोगों का हक भी खाए जा रहे हैं। इसको अगर एक मिसाल के ज़रिए मैं अर्ज़ करूँ तो ये ऐसे ही है जैसे बंदा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके कमाई करे और वो जितने पैसे कमा कर लाए तो अपनी फटी हुई जेब में डालता रहे, तो जब उसको ज़रूरत पेश आए तो वो जेब में हाथ डालेगा तो वो कुछ भी नहीं पा सकेगा। इखलास की कमी जेब का फटा होना है। एक तरफ हम आमाल कर रहे हैं और साथ ही जो है वो जिन कामों से बचने की ज़रूरत है या फिर हम रिया के ज़रिए अपने आमाल को ज़ाया कर रहे हैं, रियाकारी कर रहे हैं, लोगों का दिखलावा, उनको दिखलावे के लिए उनके लिए काम कर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इस चीज़ को यूँ बयान फरमाया है। सूरह अन-निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना ताबू व असलहू व तसमू बिल्लाह व अखलसू दीनहुम लिल्लाह, कि मगर वो लोग जो जिन्होंने तौबा कर ली और बुरे काम छोड़ दिए। देखिए कि आमाल का नतीजा पैदा करने के लिए आमाल सालिहा का ज़रूरी है कि हम तौबा करें और बुरे आमाल को छोड़ दें, फिर उसका नतीजा पैदा होगा। ताबू व असला, तौबा करने के बाद आमाल सालिहा की बात हुई, फिर इस्लाह करें, आमाल सालिहा करें, फिर वतसमू बिल्लाह, फिर अल्लाह के साथ इख्तिसाम होगा।
اس میں یہ ہے کہ صرف جو بھی عمل کریں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس سے انسان کو اعتصام نصیب ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہوتی ہے. پھر وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور پھر وہ لوگ اپنا دین, یعنی دین کے جتنے اعمال ہیں وہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں, یا حقوق اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے اعمال ہیں, یا حقوق العباد کے ساتھ تعلق رکھنے والے اعمال ہیں, یہ سارے کا سارا دین ہے. تو وہ خالص ہو جائے, یعنی اللہ کے لیے ہو جائے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا عملی پیکر انسان بن جائے کہ اس کا جو بھی کام ہو وہ اللہ کی محبت میں ہو. اور اگر انسان کسی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے یا کوئی کام چھوڑتا ہے تو وہ اللہ کی نفرت کی وجہ سے چھوڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو منع فرمایا ہے. آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو اس چیز کو مزید اس کو واضح فرما دے گا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے انسان, عمل کے کم ہونے کی طرف فکر نہ کر, عمل کے کم ہونے کی فکر نہ کرو, بلکہ اسے قبول کروانے کی فکر کرو کہ وہ عمل تمہارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ اخلص العمل یجزک منہ القلیل, اے معاذ تم اپنا عمل تھوڑا رکھو مگر اس کو خالص رکھو, پھر تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا, اس کا اجر وافی تمہیں نصیب ہوگا اور اس سے برکات تمہاری زندگی میں پیدا ہوگی. بالکل علامہ صاحب, آپ نے بہت صحیح انداز میں اخلاص کی وضاحت بھی کی اور اخلاص کیسے ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے اس کا ذکر کیا. تو ابھی چلتے ہیں محترم برادر عمیر کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے اخلاص اور ہماری عبادات اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ منور ہو جاتے ہیں اخلاص سے, تو اس سے ہماری زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ واٹ آر دا پریکٹیکل بینیفٹس آف دا اوبیڈینس آف اللہ اینڈ سنسیرٹی ان دا اوبیڈینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. As you said, Dr. Saab, that the first level is to achieve acceptance by Allah subhanahu wa ta'ala. And then once the acceptance is achieved through humbleness and through humility and through sincerity, then we will see the benefits of whatever actions that we do. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ibrahim, ayah number 7, that recall when your Lord proclaimed, if you are thankful, I shall certainly increase my blessings on you. And then further on in Surah Talaq, he says, ayah number 2 and ayah number 3, that the advice for him alone who believes in Allah and the last day, and whoever fears Allah, he makes a way out for him from pain and tribulations of this world. Further on in ayah number 3, he gives sustenance from a source that he can never think of. And whoever puts his trust in Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala is sufficient for him. So it's very clear from these ayats that once the a'mal, once the actions are accepted in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala accepts them, accepts your sincerity, then you start seeing those benefits in terms of sustenance, in terms of opportunities when all the doors have been closed, in terms of getting rizq or getting sustenance from sources that you never believed were possible. So, for example, if a person is thankful in the way of Allah subhanahu wa ta'ala and is unemployed and he is trying to look for a job, but he, in his tribulation, in his trial, he is very, very patient with Allah subhanahu wa ta'ala, he is carrying out his good actions, then Allah subhanahu wa ta'ala will reward him from a job or from a form of sustenance that he never thought was possible in the first place. So Allah subhanahu wa ta'ala says that he will reward those trials and tribulations. And if you are going through a trial, then Allah subhanahu wa ta'ala will make easement for you, inshallah. He will make it easy for you to navigate through that trouble. When you, for example, in the current situation, we have people who are struggling to make ends meet, then Allah subhanahu wa ta'ala has blessed those who were actually patient before this event that happened, or who are patient right now and who have put their trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala will make this event a lot easier for them, inshallah, and they will come out of it realizing, not seeing the difficulties that others might be facing because their actions were sincere and those achieved acceptance from Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you very much, Brother Umar, for explaining the benefits of the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. ناظرین, ایک حوالے سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کرنے اور اپنے اندر اللہ کی محبت کو بڑھانے کا ایک خاص موسم ہے اور حقوق اللہ کی ادائیگی کا ایک خاص موسم ہے, کیونکہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
اور شیطان کو خصوصی طور پر پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. گویا کہ ایک ایسا روحانی ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ طبعی طور پر فطری طور پر انسان کی رغبت اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، اللہ کے گھر کی طرف، مساجد کی طرف، عبادت گاہوں کی طرف ہونے لگتی ہے اور لوگ کشاں کشاں مسجدوں میں آنے لگتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس سال سچویشن علامہ صاحب ایسی نہیں ہے. اور ریزن کیا ہے کہ کرونا پینڈیمک کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ درم برم ہو چکا ہے. ہر چیز بند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر بھی بند ہیں، عبادت گاہیں بھی بند ہیں، خانہ کعبہ بند ہے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بند ہے اور دنیا بھر کی مساجد بند ہیں اور نمازیں باجماعت جو ہے ان کا سلسلہ تعطل کا شکار ہے، نماز جمعہ تعطل کا شکار ہے اور صلاۃ التراویح بھی نہیں ہو رہی. تو ان حالات کے اندر اور اس سچویشن کے اندر جب کہ ہم سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر بند ہیں تو وہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی تھی ہم اجتماعی طور پر کیا کرتے تھے. معزز خواتین و حضرات، گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے. دوسرے علاقوں کے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ، بے شک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر ہی بھروسہ کیا اور تیرے ہی عطا کیے ہوئے رزق سے میں نے روزہ افطار کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے. This azan has been brought to you by German Doner Kebab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. This azan was brought to you by German Doner Kebab. کی بخششوں کے دروازے بھی کشادہ ہوں گے اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے حضور سجدہ ریزی کی توفیق دے گا، اپنے در کی حاضری بھی دے گا، اپنے حبیب کے در کی حاضری بھی دے گا. اب یہ ایک موقع ہے، ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، سارے اہل ایمان اہل اسلام مسلمان جتنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے گھروں کو مسجدوں میں بدل سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے گھروں کو اعتکاف گاہ بنا سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اپنے گھروں کو خانقاہیں بنا سکتے ہیں. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، مگر وہ اعمال جو رمضان شریف میں ریکوائرڈ ہیں ہم پابندی کے ساتھ گھروں میں کرنا شروع کر دیں. سب سے پہلے رمضان المبارک میں صیام رمضان ہے. ہم آج کل ہمارے نوجوان نسل، ہمارے بیٹے بیٹیاں اور مرد و خواتین، ایون سینئر لوگوں کئیوں کو میں نے دیکھا وہ رمضان المبارک میں پوچھے تو روزہ کوئی نہیں، وہ اس چیز کو بودر ہی نہیں کرتے. روزہ چھوڑنا بھی کوئی گناہ ہے اور ایک فیشن بن گیا ہے کہ روزہ رکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا تو آنکھ نہیں کھلی تو کوئی بات نہیں. روزہ فرض ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑنے سے کتنا نقصان ہوگا تو وہ کبھی بھی روزہ ترک نہ کرے، کیونکہ ایک روزہ چھوڑنا ساری عمر کے نفلی روزے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں ضروری، ہمارے لیے سب سے پہلی بات ضروری ہے کہ ہم جان بوجھ کر روزہ نہ چھوڑیں. اگر کوئی عذر شرعی ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر روزے کی پابندی کریں اور اس کے تمام تر حقوق اور آداب جو ہیں روزے کے وہ بجا آوری اس کی کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آج کل ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم 2-2 4-4 نوافل جو ہے ہر نماز کے ساتھ ایڈ کر لیں. مغرب کی نماز کے بعد اوابین پڑھ لیں، قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. قضا نمازیں بالکل آپ کی بات درست ہے. جو نمازیں وہ نفل سے زیادہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. قضا نمازوں کی ادائیگی قضا ہوگی ہماری. اور پھر قیام لیل، چونکہ ایک رمضان شریف کی ایک خوبصورتی ہم سنتے تھے قرآن پاک رمضان المبارک میں حافظ صاحب قاری صاحب پڑھتے ہیں اور پورا قرآن پاک
آج وہ فیسلٹی ہمیں نہیں ہے. قرآن پاک آپ ٹی وی پر سنیں گے, رمضان ٹی وی بھی ہو سکتا ہے اس کو تراویح کا اہتمام کریں, آپ قرآن سن سکتے ہیں, مگر چلو گھر میں آپ تراویح کا اہتمام کریں. والد آگے کھڑا ہو, پیچھے فیملی کھڑی ہو, اس کو اگر سورہ اخلاص بھی آتی ہے تو سورہ اخلاص کے ساتھ ہی وہ تراویح پڑھا سکتا ہے. تو باجماعت آپ کو تراویح کا گھر میں ثواب بھی ملے گا. اگر انڈیویجول پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی پڑھیں, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں پورا ایک روحانی ماحول پیدا ہوگا. اور تیسری بات جو بڑی اہم ہے, قرآن پاک کی اہمیت, رمضان پاک کی جو اہمیت ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے. نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. تو قرآن پاک کے ساتھ رابطہ بنانے کا رمضان المبارک سے بہتر ٹائم کوئی نہیں. ہم عام طور پر ہمارا معمول ہے, ہمارے گھروں میں خواتین بھی مرد حضرات بھی, وہ قرآن پاک ختم کرنے کی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اتنے ختم کر لیے, میں نے اتنے کر لیے. ہمارے ایک نمازی ہوتے تھے منہاج القرآن میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, حاجی محمد حسین صاحب, 80 سال کی عمر میں بھی وہ 5 مرتبہ قرآن پاک رمضان المبارک میں ختم کرتے تھے, 10 مرتبہ بھی ختم کرتے تھے. مگر ایک یہ طریقہ ہے, ایک یہ اپروچ ہے, مگر ایک اپروچ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں. اس دفعہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں, ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں, اور اس دفعہ ختم قرآن پاک مع ترجمہ کریں. عرفان القرآن ترجمہ ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا, انگلش میں بھی اردو میں بھی, اور آسان فہم ہے, سائنٹیفک ہے, اور بالکل ایسے سلاست ہے اس میں, روانگی ہے. پڑھنا شروع کریں گے تو تھوڑا پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, 2 پڑھیں 3 پڑھیں, جتنا آسان ہے ترجمے کے ساتھ اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے زیادہ پڑھنے سے, بغیر ترجمے کے, بغیر سمجھ کے. بالکل صحیح بات ہے. اور تیسرا جو چوتھا معمول ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ پوری زندگی کا معمول تھا, آپ اعتکاف فرماتے تھے. اب ہم اس طرح شرعی اعتکاف جو مسجدوں میں مرد حضرات بیٹھتے ہیں وہ تو نہیں ہو سکتا, مگر گھروں میں آپ نفلی اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. آپ بیٹھے, اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی دہلیز پر آپ جم کر بیٹھ جائیں, اور اس طرح کوشش کریں کہ ہم نے اللہ کو اس رمضان میں اور منانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پھر نماز تہجد کا معمول بنائیں. نماز تہجد سحری کے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے. رمضان المبارک میں سحری کے وقت اٹھا کر کھلانے کی اور کوئی حکمت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے پچھلے پہر اس وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق, اور اپنے بندوں سے مناجات سننا چاہتا ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازنا چاہتا ہے. کہ اتنا ہی بہتر ہو کہ ہر انسان جب سحری کے لیے اٹھے, ادھر والدہ ہماری گھر کی خواتین کچن میں جہاں کام کر رہی ہوں, ہمارے باقی گھر کے اہل خانہ بچے وہ نماز تہجد میں سجدہ ریزی کر رہے ہوں, تو سجدہ ریزی تہجد پڑھنے کے بعد اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے کے بعد آپ ڈائننگ ٹیبل پہ آئیں, سحری کریں, وہ سحری کے لقمے آپ کے لیے باعث برکت ہو جائیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ نے بس آخری عمل ایک جو ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تسلسل کے ساتھ بلکہ نہ صرف جاری رکھتے تھے بلکہ اس میں تیزی لے آتے, وہ تھا صدقہ و خیرات کا عمل. صدقہ و خیرات اتنی کثرت سے سرکار ہم روٹین میں بھی فرماتے مگر رمضان المبارک میں وہ کئی گنا تیز ہو جاتی. حضرت جبریل امین علیہ السلام جب آقا کی خدمت میں بار بار رمضان المبارک میں حاضر ہوتے تو کیونکہ رب کائنات کی طرف سے وہ الوہی پیغامات آتے, محبتیں آتی, قرآن کا دور کرنے قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے, تو حدیث پاک میں آتے اجود کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صدقہ و خیرات اتنی تیزی کے ساتھ کرتے, اتنی کثرت کے ساتھ کرتے کہ ایک تیز آندھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. تو یہ اعمال اپنائے جائیں تو ہم اپنے رمضان المبارک کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ, بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے بیان فرمایا. حاضرین محترم, قرآن مجید میں, ناظرین محترم, قرآن مجید نے جو صیام رمضان کا مقصد بیان کیا ہے وہ ہے حصول تقوی, اور یہ تقوی ایک ایسی نعمت ہے اور ایسا رب کی طرف سے خاص فضل اور کرم ہے کہ اگر جس شخص کو یہ میسر آ جائے, جو تقوی کی دولت حاصل کر لے, وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین, کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ محبت کرتا ہے. اسی طرح قرآن مجید جو صحیفہ ہدایت ہے, جو صحیفہ رہنمائی ہے, اس کا فیض ہدایت بھی اس وقت تک میسر نہیں آ سکتا جب تک ہمارا قلب و باطن جو ہے وہ تقوی کے نور سے منور نہیں ہوتا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کے کسی شک کا امکان ہی نہیں ہے، ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور یہ ہدایت دیتی ہے مگر ان لوگوں کو جن کے قلوب و اذہان تقوی کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ تقوی کیا ہے اور ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ چلتے ہیں بردر عمیر کے پاس۔ Taqwa or piety is a state of the heart. So it's not something that you can achieve by reading something or doing something. It's actually a collection of all of these things. And it's a state of the heart, so there is levels within that. So you can have a low level of taqwa, then you can increase it and increase it with doing more and more and more. So Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, as Brother Yaqub was reciting at the beginning of the program, and you've just mentioned now, it's that the whole purpose that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the fasting, the month of Ramadan, the fasting in the month of Ramadan, it's because He wants us to achieve taqwa. So taqwa is a state of heart where you are fearful of Allah subhanahu wa ta'ala, and you are obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and you are ridding yourself of bad habits and actions, and you're ridding yourself of anything that displeases Allah subhanahu wa ta'ala. So in Ramadan, when we are fasting, we are refraining from eating what is halal upon us. We are refraining from things that are okay for us to do in normal times, but we're refraining from that, eating, drinking, anything else. And we are doing ibadat as much as possible in the month of Ramadan. We are killing ourselves, we're killing the nafs within us to do those ibadat. We're waking up at suhoor, we are praying at night, we're doing 20 rakats at the end of the day, where we are tired and we're feeling drained from fasting all day, but we still stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala and we do those actions. And this is what taqwa is. That's how you're building taqwa in yourself, because you are taking away what you want to do and you are sacrificing that for the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's how we achieve taqwa. Now also, it's not just about praying in Ramadan, or it's not just about stopping yourself from drinking and eating and drinking. There are other ibadats that we can do, and those are learning the Quran. For example, Allama Sahib was elaborating on that learn the Quran through the meaning, because that will bring you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. You'll understand the word that His word that He sent down on Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and that will inshallah increase our taqwa. So let's make this Ramadan an opportunity for us to increase our taqwa, inshallah. تھینک یو ویری مچ بردر عمیر. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. محترم علامہ شاہد بابر صاحب اور بردر عمیر صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ طاہر الیاس صاحب اور یعقوب حیات صاحب، آپ تمام احباب کا شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے پیغام افطار کو رونق بخشی. اب میں گزارش کروں گا آپ سے مختصر دعا کی، چونکہ پہلا روزہ ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اس سے پوری انسانیت کو اور پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. مولا، ہم تیرے گناہگار خطا کار بندے ہیں، اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں تجھ سے تیرے حضور تیری رحمت کے صدقے مولا ہم دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں مولا. اور تیرا حکم ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پیارے حبیب، اپنے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. مولا، ہم تیری رحمت کے امیدوار بن کر، تیری رحمت کے سائل بن کر، تیری رحمت کے منگتے بن کر، تیری رحمتوں بھرے مہینے میں اور رحمتوں کے عشرے میں تیرے حضور اپنا دامن پھیلا کر تجھ سے تیری رحمت مانگتے ہیں. میرے اللہ، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما. یا اللہ، حضور کی ساری امت پر اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما. تمام انسانیت پر مولا اپنی رحمتوں کے دروازے کشادہ فرما. اور اس وبا میں جس میں ہم مبتلا ہیں، کرونا وائرس کی صورت میں مولا، اس سے ہمیں نجات عطا فرما. پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. اپنے گھروں کے اور بیت اللہ شریف کے، مسجد نبوی شریف کے مولا دروازے
اپنے بندوں کے لیے حضور کی امت کے لیے کھول دے یا اللہ. ہمیں حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرما, اپنے در کی زیارت نصیب فرما, اپنے گھروں کو پھر سے آباد کرنے کی توفیق دے مولا, اپنے گھروں میں سجدہ ریزی کی توفیق دے, اور اس رمضان المبارک کو یا اللہ کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق دے. اس میں ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے, اعمال سیئہ سے بچنے کی مولا توفیق عطا فرما, اور غریب انسانیت دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے کی توفیق عطا فرما. جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی میرے اللہ, اس میں ان غریبوں کو شریک کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اور رمضان ٹی وی کو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہمارے اس پروگرام پیغام افطار کو مولا کامیابی عطا فرما, اور اس میں شمولیت کرنے والے اور اس کی جتنی بھی انتظامیہ اور اس کے مینجمنٹ جتنی بھی ہے مولا, اس کو ان کو کامیابی عطا فرما, اور رمضان المبارک کی اس عظیم خدمت کو قبول فرما. یا رب جمعا من کا طلب, یا رب جب ان طلبنا من کا مغفرتا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. ناظرین, امید ہے آج کا پیغام افطار آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے اہل خانہ کو, پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور اسی طرح اسکاٹ لینڈ, یو کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو کرونا وائرس کے ان موذی اثرات سے محفوظ فرمائے, اور جلد از جلد ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے اور اس آفت کا خاتمہ فرمائے.